السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب چیزیں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح وضو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے وضو کا ہونا۔ بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح بغیر وضو کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو اہم عبادت ہے، ہر ایک میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ہم وضو کی بات کر رہے ہیں کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ نمبر 1 چیز ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ کس طرح دھونا ہے؟ کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک مکمل چہرے کا دھونا ہے اچھی طرح سے۔ نمبر 1 فرض ہوا۔ نمبر 2 فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں تک، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی کہیں سوکھی نہ رہے۔ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو اس طرح سے خلال کر لینا یا نکال دینا ہے، اگر نکلتی ہو، نہیں نکل لی ہو تو اس طرح سے ہلا کر یہاں پر برابر پانی پہنچانا ہے۔ اس کے نیچے بھی اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اسی طرح اسی حالت میں قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو قرآن پاک کو چھونے کا ایک الگ گناہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو دھیان رکھیے اس بات کا کہ وضو میں بہت اہتمام سے پورا دھیان رکھ کر وضو کرنا چاہیے کہ وضو میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ 2 چیز تو ہو گئی۔ تیسرا نمبر 3 فرض یہ ہے وضو میں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کس طرح کریں گے؟ کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے۔ کس طرح؟ پورے سر کا مسح کرے۔ اگر پورے سر کا اگر کسی نے صرف ایسا ہی کر دیا ہاتھ گرا کر تب بھی اس کا مسح ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہی ہے کہ پورے سر کا اس طرح سے مسح کریں گے۔ کس طرح سے بھی بتا رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے مسح کریں گے، اس انگلیوں سے کانوں کے اندر سے خلال کریں گے، اور یہ جو انگوٹھا بچا ہوا یہ کانوں کے اوپر سے اس طرح خلال کر لیں گے، اور ادھر سائڈ کی جو پشت ہے دونوں ہاتھوں کی ہمارے، وہ اس طرح سے گردن کے اوپر پھیر دیں گے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے سر کے مسح کا۔ فرض تو صرف اتنے سے بھی ادا ہو جائے گا آپ کا، اگر ایسا ہاتھ پھرا دیتے ہیں آپ تو بھی فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو آپ یہ چیز کو بھی یاد رکھیے۔ نمبر 4 ہے کہ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنوں سمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو ہڈی ہوتی ہے ہماری پیروں کی، وہاں تک دونوں پیروں کو دھونا ہے اچھی طرح سے، ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا ہے۔ اس میں بھی کہیں بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ ناخنوں کے اندر ذرا خلال کرنا ہے، انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا ہے کہ کہیں پانی یہاں پر نہ پہنچ رہا ہو تو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تمام 4 چیزیں فرض ہے وضو کے اندر، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اب رہا مسئلہ وضو میں 13 سنتیں۔ کتنی چیزیں سنتیں؟ بولیے۔ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ وضو شروع سے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے۔ کہاں تک دھونا ہے؟ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے۔ پھر مسواک کرنا ہے۔ پھر 3 بار کلی کرنا ہے۔ پانی اپنے ہاتھ سے پانی لے اور منہ میں ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ اسی طرح کرنا ہے، کلی کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی پہنچانا، نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، اگر داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے تو داڑھی کا اس طرح سے خلال کریں گے۔ ہاں اگر داڑھی زیادہ گھنی نہیں ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے پانی پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ انگلیوں کا خلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ آپ اس طرح سے ایسا کر لیں گے تو سب طرف پانی، یہ کچی انگلیاں اس طرح سے ایسا کر دیں گے تو یہ خلال ہو گیا، اسے کہتے ہیں خلال کرنا۔ ہاں نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے۔
جیسے چہرہ دھو رہے ہو تو چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھ دھو رہے ہو تو ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، کلی کر رہے ہو تو کلی کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی ہر عضو کو، ہر چیز کو، جو جو عضو میں کر رہے ہیں ہم، ہر چیز کو 3 مرتبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا صرف فرض ہے۔ پھر وہاں سے نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ دونوں کانوں کا مسح جو ہے تو آپ کو بتا دیا ہوں میں، اوپر سے اس طرح کرنا ہے مسح، یہ دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ پھر نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، یعنی پہلے کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرے پر پانی ڈالے، یعنی پھر ہاتھ دھو لیے کونے تک، پھر سر کا مسح کرے، پھر دونوں پر ٹخنوں سمیت دھوئے، یہ ترتیب سے وضو کرنا ہوا۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلے ہاتھ دھو لیے پھر منہ دھو لیے، الٹا سیدھا نہیں کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پے در پہ وضو کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ چہرہ دھو رہے، چہرہ دھونے کے بعد آپ اتنا نہ رکیے کہ پورا چہرے کا پانی سوکھ گیا، پھر بعد میں سے آپ ہاتھ دھو رہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بھئی چہرے کا پانی جب تک گیلا ہے چہرہ، اسی وقت میں ایک نے اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے دھو لے۔ پے در پہ وضو کرنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہے۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا مطلب سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام خود کرنا، کسی دوسرے سے نہیں کرانا، یعنی وضو خود کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کسی دوسرے سے کہہ رہے ہو ہاتھ دھو لو، پھر چہرہ دھو لو، پھر پیر دھو لو ٹخنوں سمیت، یہ بھی نہیں، خود دھو لینا، یہ بھی وضو میں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 5، نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر کر بیٹھنا، اور نمبر 5 ہے اونچی جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وضو میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا، یا پھر ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یہ بھی کیا ہے؟ وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کر قے ہونا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر کسی چیز کا سہارا لے کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔